ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں تو ہی جب خنجر آزمانا ہوا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو آج درد منت کشے دوا نہ ہوا جو کہ غزل اس وقت زیر تشریح ہے، اس کے اگلے اشعار کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر اور بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز۔ اس غزل کے پہلے دو شعر جو ہیں وہ کیے جا چکے ہیں، اور جو احباب ان کی شرح دیکھنا سننا سمجھنا چاہیں وہ اس ویڈیو سے متصل جو ہے ویڈیو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا پہلا شعر، ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں تو ہی جب خنجر آزمانا ہوا۔ تو حسب دستور پہلے مشکل الفاظ کے معنی، تو اس میں جو ہے دوسرے مصرے میں ایک لفظ آیا ہے خنجر آزما۔ تو خنجر آزما یعنی خنجر کو آزمانا، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ خنجر آزمانے سے خنجر کی دھار کو آزمانا یعنی خنجر کو چلانا۔ تو اب اس شعر کی مکمل تشریح، تو جیسے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ غالب جو ہیں جب بھی کوئی شعر کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک سانحہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ نظم کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ ہوا یوں کہ غالب چونکہ ایک عاشق صادق ہیں، اور عاشق صادق کی سب سے بڑی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہو جائے، محبوب کے ہاتھوں ذبح ہو جائے۔ تو غالب بھی یہی حسرت جو ہے اپنے دل میں جو ہے وہ لیے پھر رہے ہیں، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ اپنے محبوب کے جو ہے وہ آگے کرتے ہیں۔ تو ان کا محبوب جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ غالب آپ کی پھر یہ حسرت جو ہے وہ کیوں پوری نہیں ہو رہی، یعنی کوئی آپ کو جو ہے وہ قتل کیوں نہیں کر رہا، کوئی محبوب آپ پر خنجر آزما کیوں نہیں ہو رہا۔ تو اس پر جو ہے وہ مرزا غالب جو ہے وہ برجستہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں تو ہی جب خنجر آزمانا ہوا، کہ تیرے ہاتھوں سے ہی جو ہے موت کے گھاٹ اترنے کا شوق تھا، اور جب تو نے ہی جو ہے موت کے گھاٹ جو ہے وہ نہ اتارا اور خنجر آزمائی جو ہے ہم پر نہ کی، تو پھر اور ہم کہیں جو ہے کہاں جائیں بھی تو کیوں جائیں، جائیں بھی تو کہاں جائیں۔ تو اس طرح سے غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ محبوب کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے کی اس خواہش کا اظہار کیا، اور پھر اس کے پورا نہ ہونے کا جو ہے اس شعر میں رویا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رکیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ تو اس شعر میں غالب نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ تعریف کی ہے، کیونکہ ہونٹ جو ہیں وہ اپنی مٹھاس کے حوالے سے شعراء کے ہاں معروف ہوتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ تیرے ہونٹ اتنے شیریں ہیں کہ تو نے اگر ان ہونٹوں سے کسی کو گالی بھی دی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ تلخ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کو گالی بھی جو ہے وہ بھی گوارا ہوتی ہے، اور گالی بھی جو ہے اس کو بے مزہ نہیں کرتی۔ یعنی تیرے ہونٹ اتنے میٹھے ہیں، اتنے شیریں ہیں کہ اس سے نکلنے والی گالی جو کہ فطرتاً ایک تلخ چیز ہے، وہ بھی تلخ نہیں ہوتی، وہ بھی سننے والے کو جو ہے وہ ناگوار نہیں گزرتی۔ لیکن اس کے اندر جو اصل لطف یہ ہے اس شعر کا، یہ میں بڑی پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غالب اس شعر کو یوں کہتے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کہ فقیر، یعنی میں خود گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ کیونکہ ایک انسان جو چیز خود جس طرح سے محسوس کر سکتا ہے یا اپنے جذبات کو جس طرح سے بیان کر سکتا ہے، وہ دوسرے کے جذبات کو تو اس طرح سے بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی تیرے لب اتنے شیریں ہیں کہ تو نے مجھے بڑی گالیاں دی ہیں، لیکن میں اس کے باوجود جو ہے بے مزہ نہیں ہوا۔ لیکن غالب نے کمال چلاکی کے ساتھ، اور یوں سمجھیں کہ کمال ایک ماہرانہ انداز کے اندر جو ہے اپنی اس بے عزتی کو ایک طرح سے وہ رقیب کے جو ہے وہ سپرد کر دیا، اس میں جو ہے رقیب کا تذکرہ کر دیا، خود کو جو ہے بڑی صفائی کے ساتھ جو ہے اس سے الگ کر لیا، اور کہا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کہ رقیب، یعنی کہ میں نہیں، رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ یعنی اس سے اپنے آپ کو ایک طرح سے اس بات سے بچا لیا کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے، اور بلکہ اس میں ایک طرح سے ان بٹوین دا لائن غالب نے یہ کہا کہ میرے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، اور اگر وہ گالیاں دیتا ہے تو وہ مجھے نہیں دیتا بلکہ رقیب کو دیتا ہے۔ یعنی اس طرح سے اس میں غالب نے دو کام کیے اس شعر کے اندر، ایک تو اپنے محبوب کے ہونٹوں کی جو ہے وہ تعریف بھی کی، ان کی شیرینی کو، ان کی مٹھاس کو بیان کیا، دوسرا
ایک طرح سے محبوب کو یہ فہمائش بھی ہو گئی کہ اگر تو نے گالی والی نکالنی ہے تو بھلے سے رقیب کو نکال، مجھے جو ہے وہ گالی والی سے جو ہے وہ ذرا بچا کے رکھ۔ اور تیسری بات اس میں یہ بھی ثابت ہو گئی کہ غالب کے ساتھ جو ہے وہ محبوب کے بڑے تعلقات ہیں، غالب پر جو ہے اس کا محبوب جو ہے وہ جان چھڑکتا ہے، اس کے ساتھ وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ اگر وہ گالیاں والیاں دیتا ہے تو وہ رقیب کو دیتا ہے۔ تو اس طرح سے رقیب پر جو ایک طنز کے تیر چلانے کا جو ایک ہمارا روایتی مضمون ہے ہمارے شعراء کا غزل کے اندر، تو اس کو غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ نبھایا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے۔ بوریا ہم عام طور پر بوریا بستر سے ہم اکٹھا کر کے بولتے ہیں، لیکن بوریا ایک الگ چیز بھی ہے، اور جس کو ہم ٹاٹ واٹ کہتے ہیں، یوں سمجھے کہ یہ بھی ایک بستر کی جو ہے ایک شکل ہی ہوتی ہے۔ والے کہتے ہیں کہ خبر گرم ان کے آنے کی، کہ آج یہ خبر گرم ہے۔ یہ دیکھیے اس کے اندر جو ہے بڑی خوبصورتی جو ہے اس میں سمجھتا ہوں پنہا ہے کہ خبر چل رہی ہے، اور یاد رکھیے گا خبر اسی چیز کی ہوتی ہے کہ جس کا بڑا انتظار ہو، جو بڑی نادر ہو، جس کو سب لوگ جو ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو محبوب کی آمد ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ تو بوریا یاد رکھیے گا کہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی جو بھی کسی کی آمد پر ایک معمول کا بندوبست ہوتا ہے، جس میں گھر کی صفائی سے لے کر اور دیگر تمام تر انتظامات ہوتے ہیں، تو وہ اس میں سب شامل ہوتے ہیں۔ تو بوریا بستر یعنی کم سے کم محبوب جب بھی یا کوئی مہمان آئے تو اس کی آمد کے لیے، اس کو بٹھانے کے لیے کوئی ڈھنگ کی جگہ، کوئی ڈھنگ کی نشست تو ہونی ہی چاہیے۔ ظاہر ہے ایسے تو ہمیشہ مہمان جو ہوتا ہے یا جو بھی آنے والا ہوتا ہے وہ اپنی انسلٹ جو ہے وہ فیل کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ افسوس کہ آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کہ آج ہی گھر کے اندر جو ہے کوئی ایسا خاص بندوبست نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے وہ غالب کی وہ جو ایک روایتی مفلوق الحالی اور غربت جو ہے اس میں وہ جھلک رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ تو یہ ایک بڑا معروف شعر ہے غالب کا، تو آئیں اب اس کی بھی تشریح کرتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ تو اس شعر کی جو تشریح ہے وہ شارحین نے مختلف پیرائے میں کی ہوئی ہے اپنے اپنے انداز سے۔ مثلا مولانا الطاف سنہالی جو ہیں وہ یہاں بندگی جو ہے وہ اس کو بندہ ہونے کے معنی میں، یعنی عبودیت کے معنی میں نہیں لیتے، بلکہ وہ بندہ ہونے کے معنی میں لیتے ہیں۔ اسی طرح سے سلیم یوسف چشتی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ غالب دراصل اس میں جو ہے وہ اپنا روح سخن جو ہے وہ رب العالمین کی طرف رکھے ہوئے ہیں، اور ایک طرح سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ہے باری تعالیٰ میں نے تیری بندگی کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے میرے مسائل حل نہ ہوئے، میں اسی طرح سے مفلوق الحال رہا اور میری پریشانیاں کم نہ ہوئیں۔ تو کیا وہ نمرود کی خدائی تھی کہ میں جس کی خدائی کا اعتراف کر کے جس کی بندگی کرتا رہا، وہ نمرود کی خدائی تو نہیں تھی، کیونکہ نمرود کو جس نے بھی خدا مان کر اس کی بندگی کی تو ظاہر ہے وہ تو خاسر ہی خاسر رہا، کیونکہ نمرود جو ہے کوئی حقیقی خدا تو تھا نہیں، کوئی قادر مطلق تو تھا نہیں کہ وہ اپنے بندگی کرنے والوں کی جو آرزوئیں ہیں یا ان کی دعائیں جو ہیں وہ ان کو قبول کرنے پر قدرت رکھتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نمرود کو خدا مان کر اس کی خدائی کے اندر جو ہے بندگی کرنا شروع کر دے اور اپنی حاجات جو ہیں وہ نمرود کے آگے جو ہے وہ پیش کرے، تو ظاہر ہے نمرود جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا اس پر تو کوئی گلہ نہیں، اس پر تو کوئی شکوہ نہیں ہے، چونکہ نہ نمرود جو ہے وہ حقیقی خدا ہے، نہ حقیقی الہ ہے، اور نہ ہی ماننے والے کی جو بندگی ہے کوئی حقیقی بندگی ہے۔ لہٰذا اگر نمرود کی خدائی میں یا نمرود کو خدا مان کر اگر کوئی شخص نمرود کی بندگی کرے اور اپنی حاجات اس کے سامنے رکھے اور وہ حاجات پوری نہ ہوں تو کوئی گلے کی جگہ نہیں بنتی۔ لیکن یا رب العالمین تو حقیقی خدا ہے، قادر مطلق ہے، تو جب میں نے تیری بندگی کی ہے
تو پھر تو میری تمام آرزوئیں جو ہیں پوری ہونی چاہیے تھیں، میرے مسائل حل ہونے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی میرے مسائل جو ہیں یا باری تعالیٰ پورے نہیں ہوئے یا حل نہیں ہوئے۔ تو اس طرح سے غالب نے اس شعر میں رب العالمین کے سامنے اپنا شکوہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو ایک اس کی یہ ڈائمنشن ہے جو کہ سلیم یوسف چشتی نے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس شعر کی تشریحی اور ڈائمنشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، ان پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی خاصی پہلے ہی طویل ہو چکی ہے۔ اب اس کو مزید طویل کرنا جو ہے وہ سامعین پر یقیناً گراں بار گزرے گا، لہٰذا یہ سلسلہ یہی موقوف کرتا ہوں دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ، اور آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت کا طالب۔ اللہ حافظ۔